बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। ले जी, अमेरिका के अंदर एक और विकेट गिर गई और अब की बार जो है वो आर्मी चीफ नहीं बल्कि नेवी के मिनिस्टर हैं जॉन फैलम। और जॉन फैलन जो हैं उनको निकाल बाहर किया गया 2025 के अंदर। इनको मार्च के अंदर मिनिस्टर बनाया गया था, सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है। और उसके बाद ये वो ही शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत खतीर रकम डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में खर्च की। ये सिविल से ताल्लुक़ है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की जो एक पॉलिसी थी गोल्डन फ्लीट की, और वो कहते थे कि मज़ीद वॉरशिप्स ऐड किए जाएं, उसके अंदर इनका एक बहुत बड़ा किरदार था और ये उसको सपोर्ट करते थे कि गोल्डन फ्लीट बनानी चाहिए। लेकिन बहरहाल लगता यह है कि इन्होंने भी जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और अमेरिका का वहाँ फेलियर, उसका किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना था। इस बार बलि का बकरा जॉन फैलन साहब बन गए और अब देखते हैं कि और कितने लोग जाएंगे। इससे पहले अटॉर्नी जनरल को भी फारिग किया जा चुका है, क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो उनका अभी तक किरदार था वो कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब को ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं किया, और इस वजह से अब देखते हैं और कितने कितने लोग जाते हैं। बहरहाल इससे एक बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। अमेरिका के अंदर जो नई उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, बड़े बड़े कार कंपनियों को बुला के कहा है कि हंगामी बुनियाद के ऊपर आप जो है आप कोई जंगी साजो सामान को तैयार करें। लेकिन नाज़रीन कराम, ये दूसरी जंग अज़ीम के वक्त तो कुछ और हालात थे। अभी देखें, इस टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत मुश्किल होता है, कन्वर्ट करने में टेक्नोलॉजी को। ये बन तो सकता है लेकिन इसमें कई साल गुजर सकते हैं। हाउएवर मेरे ख्याल है कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर जंग उन्होंने शुरू करनी होती तो वो फिर और मजबूत ताकत की पोजीशन में होते, तो फिर वो जिस दिन 22 अप्रैल को जंग का सीज फायर ख़त्म होना था उस दिन वो हमला करते। लेकिन उसके बरक्स ईरान ने कहा कि हमारे उंगलियां ट्रिगर के ऊपर मौजूद हैं, और ईरान ने इस सीज फायर को कबूल नहीं किया। उन्होंने वादे कहा कि सीज फायर उन्होंने किया है, हमारी तरफ से सीज फायर नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर उनकी शिपों को आप रोकेंगे, उनकी तेल की प्रोडक्शन का 90% जो है वो जाता है चाइना को, और अगर उनकी तेल की प्रोडक्शन रुक जाती है तो जाहिर है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को यकीनन होगा, क्योंकि उनके ऊपर तकरीबन 3600 डिफरेंट किस्म की सैंक्शन लगी हुई हैं। उनका ज़ाहिर जो गुजर बसर था वो इस तेल को बेच के उनका गुजारा हो रहा था। अब अगर तेल को आप रोक लेंगे तो नतीजा ये होगा कि फिर ईरान रिटेलिएट करेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां अमेरिका ने उनका एक जहाज़ रोका, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अमेरिका के 2 जहाज़ रोक लिए, और उस नेवी ने रोके जिसको अमेरिका कब का ख़त्म कर चुका था। और एक अंदाजे के मुताबिक 50% उनकी नेवी मौजूद है। मिडिट सबमरीन्स हैं, यानी कि छोटी छोटी सबमरीन, उनकी जो है वो कामिकाज़ी बोट्स मौजूद हैं, गन बोट्स मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेवल उनके पास चीज़ें हैं, कई ऐसे मिसाइल हैं जो नेवी के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। तो अब देखना यह है कि इस सारे के अंदर अमेरिका वक्त खोता जा रहा है, और 2 शिपें उन्होंने जब कर ली हैं तो अब अमेरिका क्या करेगा? मज़ीद नेवल ब्लॉकेट को बढ़ाएगा। नेवल ब्लॉकेट बढ़ाएगा तो फिर जहां ईरान की तेल की प्रोडक्शन ख़त्म होगी तो वहां कतर की, बहरीन की, कुवैत की, ये यूएई की, इनकी भी तो ख़त्म हो जाएगी तेल के कुएँ। तो फिर यहाँ भी खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि एक कुआं को खुश्क करने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन कुएं को बहाल करने में बड़ा वक्त लग जाता है, उसके लिए पैसा भी बहुत बड़ा लगता है। तो ये सिर्फ ईरान पे नहीं बल्कि खलीजी ममालिक के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में एक कैलकुलेशन मिस्टेक है। वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते रहे कि माजी में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आबनाए हुर्मुज़ के इतने भयानक असरात होते हैं, हमने तो कैलकुलेट ही नहीं किया था कि इससे जो है वो जो हमसे दुनिया दूर हो जाएगी, हमें तो पता ही नहीं था। तो वगैरह वगैरह, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको मेरे ख्याल में बात करना भी ऐसे वो नॉन सीरियस ही बातें हैं जो आजकल ट्रंप साहब की जानिब से आ रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको एक शायद झस हो चुका है मुस्तकिल ट्वीट करने का, और वो हम तो यही समझते थे कि अमेरिकी सदर बड़े मसरूफ़ आदमी होते हैं, लेकिन लगता यह है कि उनके पास फरागत ही फरागत है। सारा दिन वो बैठ के सोशल मीडिया पे एक किरदार अदा करते हैं, और वो करते भी खुद हैं, क्योंकि अमूमन तो एक पूरी टीम होती है जो उसकी कानूनी, सिफारती और अखलाकी ज़बान को देखती है। लेकिन लगता है यहाँ
کہ یہاں ایسا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران ہے، ایران کے اندر میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ نوکری سے فارغ ہو چکے ہیں، مشکلات وہاں بھی ہیں، تو ایران کبھی بھی بڑھ کر حملہ کر سکتا ہے، اور ایران جو ہے وہ یہ کام کرے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ اس دوران اپنے اسلحے کے ذخائر کو بڑھانا چاہ رہا ہے، وہ اس کو دھوکے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 10 نکات جس کے اوپر جے ڈی وینس کے ساتھ اسلام آباد مذاکرات ہوئے تھے، اس کے اندر یہ پوائنٹ تو تھا ہی نہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش جو ہے وہ تو ایران نے کی ہوئی تھی، اور جے ڈی وینس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بیسٹ آپشن دے دی ہے، اب وہ جا کے جو بھی اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن اب جب اس دوران ایک طرف یہاں بات چیت ہو رہی ہے، طے ہو جاتی ہیں چیزیں، آپ جا کے پھر بندش کر دیتے ہیں، بندش کرنے کے بعد ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے، ریٹیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈیو وغیرہ جاری کر دی ان جہازوں کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران میں اگر ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو IAEA نے کہا تھا اور امریکن رپورٹس کے کہ ایران نیوکلیئر بنانے سے صرف چند ہفتے دور ہے۔ 28 فروری سے لے کے درمیان میں جنگ بھی ہوئی، ابھی ایک وقت گزر گیا، بندی بھی جو ہے وہ جنگ بندی بھی اب غیر معینہ مدت تک کر لی دی گئی ہے، اور وہ بھی امریکہ کی جانب سے۔ اس کا مطلب ہے امریکہ جنگ نہیں چاہتا یا دھوکہ دے رہا ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ اب اس سے تو واضح نظر یہ آ رہا ہے کہ ایسی صورت کے اندر کیا ایران پھر اپنے یورینیم پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اگر ایک دفعہ اس نے چاغی 2 کر دیا تو پھر میرا خیال ہے امریکہ کے پاس کوئی بارگین چپ نہیں رہ جائے گی۔ امریکہ کے اندر نیوی کے منسٹر کو نکال دینا، فوج کے سربراہ کو نکال دینا، دیگر جرنیلوں کو نکال دینا، یہ ساری باتیں امریکہ کے اندر اٹر کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں، اور شاید ایک ایسی خبر جو کہ آپ پہلے بھی سن چکے، دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل ڈین کین جو جوائنٹ چیف ہیں انہوں نے ایک ان کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر کوڈ شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ تہذیب سے مٹا دیں گے، اس کے بعد یہ ساری بات جھاگ کی طرح بیٹھ کیوں گئی تھی؟ یہ ہے وہ اہم بات، اور اس سے لگتا ہے کہ اس بات میں کہیں نہ کہیں صداقت ہے، گو کہ وائٹ ہاؤس اس سے انکار کر رہا ہے۔ تو جنرل ڈین کین نے کہا کہ یہ جنگ تو ایران کی جو ہے اس سے کیونکہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے براہ راست، اور اس لیے میں آپ کو نیوکلیئر کوڈ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اندر کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، اور جب تک کہ وہ اس کو کلیریفائی نہیں کریں گے، اس پہ گرین سگنل نہیں دیں گے، تب تک کوئی ایسا انتہائی اقدام ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے جنرل ڈین کین کی یہ بات اب جو ساری صورتحال بن رہی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آرمی شروع دن سے ہی ریزسٹ کر رہی تھی سارے کے اندر، وہ اس ایک ناجائز ریاست کی جنگ ایران کی سرزمین پر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور لگتا یہ ہے کہ اب بھی صورتحال اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس سارے کے اندر ایک پہلو وہ ہے چین کا پہلو یہ ہے کہ چین جانا ہے، اور چین کے اندر کوئی بڑی بات کریں گے، یعنی کہ کوئی مستقبل کے حوالے سے دنیا کو کوئی ایک نیا پیغام دیں گے۔ کیا پیغام دیں گے؟ وہاں تو چین سب سے پہلے جو ہے وہ ایران کی بات کرے گا۔ غالباً 12 مئی کو ایک دورہ متوقع ہے، اور مجھے کچھ معاملہ ڈاماڈول نظر آ رہا ہے، لیکن اگر یہ دورہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ ایران کی بات کریں گے، اگر یہ مکمل حل نہ نکلا، اور اگر یا کوئی عبوری اس کے اندر حل نکالا جائے، ورنہ چائنا درمیان میں جب یہ بات کرے گا ٹاکنگ پوائنٹس میں، تو ظاہر ہے چودھری تو پھر چودراہٹ چائنا کی بن جائے گی۔ اور امریکہ کے لیے یہ دورہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ امریکہ اپنے آنے والے مڈ ٹرم الیکشن کے لیے عوام کو کیا دے گا؟ پہلے ہی مہنگائی ہو چکی ہے، پہلے ہی وہاں افراتفری مچی ہوئی ہے، عوام ڈونلڈ ٹرمپ کے تقریباً 73% جو ہے وہ لوگ جنگ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر چائنا کے ساتھ کوئی اکنامک ڈیل جو ہے وہ ایک میرے خیال میں ہوا کا جھونکا، تازہ ہوا کا جھونکا امریکہ کی معیشت کے لیے ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ان کو جو سفارتی تنہائی ہے اس سے بھی نکالنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن تیسری جانب جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونی ہیں اور الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی امریکہ کے اندر۔ ٹائم نہیں ہے امریکہ کے پاس، اگر دیکھا جائے ایران کے پاس پھر بھی ٹائم ہے، لیکن چین جو امریکہ ہے اس کے پاس ٹائم کی قلت ہے۔ اور پھر امریکہ نے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک عجیب بات تھی کہ جب چائنا پہ 150% انہوں نے ٹیرف عائد کر دیا، تو اس کے بعد وہ ٹیرف جو ہے وہ چائنا نے ریئر ارتھ میٹلز کے اوپر، جن پہ کبھی کوئی ٹیرف تھا ہی نہیں، 0% تھا،
ان کے اوپر ٹیرف عائد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ پیروں پہ آ گئیں اور گھٹنوں کے اوپر آ گئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جناب آپ اپنا ٹیرف کم کر دیں، یعنی جس چیز پہ کبھی ٹیرف تھا ہی نہیں وہ چائنا نے 100 کر دی، اور 100 کے بعد 50 کے اوپر، یعنی کہ 50 جو ہے وہ دے دیے۔ تو یہ اگر ان کی عقل مندیوں کے ثبوت ہیں اور یہ ان کی دانش ہے، تو پھر تو لگتا یہی ہے کہ امریکہ کے لیے آگے آنے والے وقت بہت مشکل کے اندر چلے جائیں گے۔ ہاؤ ایور، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں مذاکرات ضرور ہوں گے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ اپریل کے ہی اندر یہ معاملات طے پا جانے چاہیے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے، اور چائنا جب جائیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے، ورنہ وہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتے، اور یہ ان کی مجبوری ہے جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور مذاکرات ہوں گے، ایران کی رضامندی سے ہوں گے، ایران کی منشا کے مطابق ہوں گے، اور ایران کو گارنٹیز دینی پڑیں گی، اور روز روز کے جو بیانیے ہر گھنٹے کے بعد بدلے جا رہے ہیں، ایران اس کے اوپر کیا کرے؟ چپ ہی سادھ رہا ہے، اور وہ چپ اس نے سادھی بھی ہے۔ ان کی طرف سے سیز فائر نہیں ہوا، اب ان کی طرف سے جو ہونے والا ہے وہ میرے خیال میں دنیا اس کی منتظر رہے۔ پاکستان زندہ باد۔